تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ 25 برس کا واقعہ بیوی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا، وہ واقعہ یاد آیا، رو پڑے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیق خم ہے یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا۔ اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہوا ہے۔ میں رشک کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ پر۔ ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن خدیجہ الکبریٰ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیجہ الکبریٰ کی، بہنوں کی آوازیں بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر، خدیجہ الکبریٰ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی، ان کا پڑھنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور آپ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو، مجھے لگتا حالہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ایک بڑھیے کو یاد کر کے آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑھیے سے اتنی محبت ہے؟ میں آپ کے پاس موجود ہوں، جوان ہوں، آپ اس بڑھیے کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی اچھی بیویاں دی ہیں۔ الاستیعاب کتاب ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، ہرگز نہیں۔ وہ تھی عائشہ، تم کو نہیں معلوم ہے، وہ تھی جب پورے مکے کے لوگ مل کر مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ تنہا میری تصدیق کر رہی تھی، میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ کافر تھے، اللہ کا انکار، میرا انکار کرتے تھے، وہ اکیلی میرے اوپر ایمان لائی ہوئی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ تھی جب مکے کے لوگ اور پوری دنیا مل کر کے میری بربادی چاہ رہے تھے، میرا سہارا نہیں تھے، وہ اکیلے اتنے طرح میری مددگار تھی۔ اس کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اسے ام المومنین عائشہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے جب بھی ان کا تذکرہ آتا۔ اسی طرح اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ بھی انسان اور کس طرح سے محبت اور شفقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی 2-4 واقعات آپ کو بتاؤں۔ آپ کی اپنے اولاد سے اپنی جس طرح ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے محبت تھی، امت سے بھی محبت تھی۔ اس کے بھی 2-4 واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سن 2 ہجری کو جب معرکہ بدر پیش آیا، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان سے کہا، چیچک نکلے ہوئے ہیں، تمہاری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے تم یہی رہو، ہم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر کے عثمان کو اور اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں بدر گئے۔ چنانچہ وہاں جو ہوا سو ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب مدینے کے اندر
صحابی فتح کی خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں، وہ اس وقت وہ عالم تھا کہ مدینے کے لوگ حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کے وفات کی اطلاع ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار رو پڑے۔ پھر جب آپ مدینہ واپس آئے تو رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، رقیہ عثمان بن مظعون جا چکے ہیں، تم بھی ان سے جا ملو۔ نبی علیہ السلام کا یہ، اور یہ عثمان بن مظعون وہ تھے، نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے، ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو عورتوں میں کوہرام مچ گیا، ایک طرح سے کوہرام مچ گیا۔ حضرت فاطمہ جو رقیہ کی بہن تھیں قبر کے پاس سرہانے بیٹھ کر روتی، اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے کہ بیٹی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ کی قدر پر صبر کرنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی تمام نرینہ اولادیں وفات پا گئیں، اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اسی طرح حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی، اور ابو العاص جیسا کہ بتایا جنہوں نے ہار بھیجا تھا، حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ آیا کہ ہجرت کر کے جب نبی کی خدمت میں آ رہی تھی اس وقت ایک خبیث کافر نے، مکے کے احبار ابن اسود نے ایسا نیزہ تان کر کے مارا کہ پیٹ میں حضرت زینب کے بچہ تھا، وہیں اونٹ سے گری اور وہ حمل وہیں ساقط ہو گیا، بچہ ساقط ہو گیا۔ چنانچہ یہ احبار ابن اسود اس وقت کافر تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے، روایتوں کے اندر آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے اس جرم کو معاف فرما دیا۔ تعالیٰ انہوں کو اس نے شہید کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ہند نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھا، پیٹ کو چاک کروایا، کلیجے کو کٹوایا، جگر کو کٹوایا، اور کچے کلیجے کو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نگل نہ سکی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے سب کے جرم کو معاف فرما دیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ حضرت وحشی سے اللہ کے نبی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے اس مظلوم اور ہاتھ اور جسم اور پیٹ چرے ہوئے چچا حمزہ کی یاد آ جایا کرتی۔ انسان تھے، دل بھرتا ہے۔ یہی وقت تھا کہ نبی کریم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ اسی اسنا میں ابھی نبی علیہ السلام آنسو ہی بہا رہے ہیں چچا کی لاش کو دیکھ کر، اسی اسنا میں حضرت حمزہ کی سگی بہن، حقیقی بہن جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی، اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی ہوئی مدینے سے احد کی طرف آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ ہی کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر تھے، زبیر کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو روکو اور حمزہ کے پاس اپنی ماں کو مت آنے دو۔ چنانچہ جب بے تحاشا وہ دوڑی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، اس وقت بیٹا سامنے آ گیا، کہا اماں آپ حمزہ کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا میرے بہادر بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے؟ حضرت زبیر نے کہا یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتی، ابا جان آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت صفیہ سمجھ گئیں کہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے، ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، چہرے کو آپ نے پھیرا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں، آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں، انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔
میں اپنے آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آنسو بھی نہیں بہاؤں گی، لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی پھوپھی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے۔ حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑے کو پھٹا ہوا دیکھا،